السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، گزشتہ کل ہم نے قاعدے کا بیان نہیں پڑھا تھا، آج وہ قاعدے کا بیان دیکھ لیتے ہیں۔ تو دیکھیے تختی نمبر 12 سبق نمبر 1 یہاں پر کچھ حروف لکھے تو جاتے ہیں مگر پڑھے نہیں جاتے۔ کچھ حروف لکھے تو جاتے ہیں مگر پڑھے نہیں جاتے۔ تو دیکھو اس میں دونوں چیزیں دکھائی ہے کہ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے اور لکھنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو سب سے پہلے کچھ حروف لکھے جاتے ہیں، تو لکھنے کا طریقہ پہلے دکھایا ہے یہاں پر، یہ رہا، ٹھیک ہے۔ تو لکھنے کا طریقہ یہ ہے، دا کو کیسے لکھیں گے؟ دال کھڑا، یہ پڑھیں گے دال کھڑا زبر دا، یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ دال کھڑا زبر دا۔ لیکن لکھا کیسے گیا ہے؟ دال یا اور اوپر کھڑا زبر، ٹھیک ہے۔ تو یہ لکھا ایسے گیا ہے، دال یا اور اوپر کھڑا زبر، اور پڑھا ایسے جائے گا، نیچے دیکھو دال کھڑا زبر دا۔ دیکھو یہاں پہ تو اس میں جو یا ہے وہ صرف لکھا جائے گا، وہ پڑھنے میں اس کا کوئی بھی رول نہیں رہے گا۔ آگے فا عین زبر فا، ٹھیک ہے، اجے ایسے کریں گے۔ لیکن لکھا کیسے گیا؟ دیکھو فا کے بعد الف لکھا گیا ہے، وہ الف کیا ہے؟ زائد ہے۔ الف کیا ہے؟ زائد ہے، وہ صرف لکھا جائے گا، پڑھا نہیں جائے گا، اس لیے پڑھا ایسے جائے گا۔ نیچے دیکھو فا عین زبر فا، ول، تیسری مثال، تیسری ایگزامپل، واو لام زبر ول، ٹھیک ہے۔ تو واو کے بعد جو الف ہے وہ صرف واو کے بعد جو الف ہے وہ صرف لکھا جائے گا، پڑھا نہیں جائے گا۔ تو اس کو پڑھیں گے ایسے جیسے نیچے لکھا ہے، واو لام زبر ول۔ پھر ہے ذل، تو زال کے بعد واو اور الف جو لکھا گیا ہے وہ زائد ہے، وہ زائد ہے، اس لیے وہ صرف لکھا جائے گا، پڑھا ایسے جائے گا، زال لام پیش ذل۔ پھر ہے لا، لام کھڑا زبر لا، تو اوپر دیکھو لا لکھا ایسے گیا ہے، لام کے بعد یا لکھا گیا ہے، یا کو پڑھا نہیں جائے گا، پڑھا کیسے جائے گا؟ لام کھڑا زبر لا، ٹھیک ہے۔ تو یہ حروف ہیں جو لکھے تو جاتے ہیں مگر پڑھے نہیں جاتے۔ پہلے اس میں دال کے بعد جو یا ہے وہ زائد ہے، وہ لکھا جائے گا، پڑھا نہیں جائے گا۔ فا عین زبر فا کے بعد جو الف ہے وہ لکھا گیا ہے لیکن پڑھا نہیں جائے گا۔ اسی طریقے سے اوپر کی لائن میں جتنے بھی ریڈ کلر سے جو لکھے گئے ہیں وہ زائد حروف ہیں، صرف لکھے جاتے ہیں، پڑھے نہیں جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے کی مثالیں ہم آئندہ کل پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ پہلے اتنا سمجھ لیجئے۔ آگے قاعدہ دیکھ لیجئے۔ دعا سنت میں بیت الخلاء کی سنتیں چل رہی تھی ہماری۔ نمبر 1، سر ڈھک کر جانا، سر ڈھک کر جانا۔ سر ڈھک کر جانا مطلب ٹوپی پہن کے جانا یا رومال پہن کے جانا، یا لڑکی ہو تو رومالی دوپٹہ سر پہ ڈال کر جانا۔ نمبر 2، جوتا چپل پہن کر جانا۔ نمبر 2، جوتا چپل پہن کر جانا۔ نمبر 3، دعا پڑھ کر اندر جانا۔ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ تو سر ڈھانک کر جانا، جوتا چپل پہن کر جانا، دعا پڑھ کر اندر جانا۔ 4، پہلے بایاں پاؤں اندر رکھنا، لیفٹ لیگ
الٹا پاؤں اندر رکھنا۔ نمبر 5 قبلے کی طرف نہ منہ کرنا نہ پیٹھ کرنا۔ نمبر 6 بالکل بات نہ کرنا۔ نمبر 7 کھڑے ہو کر پیشاب نہ کرنا۔ یہ 7 ہو گئی تھی۔ آگے 8 نمبر بائیں ہاتھ سے استنجا کرنا۔ بائیں ہاتھ مطلب الٹا ہاتھ، لیفٹ ہینڈ، الٹے ہاتھ سے استنجا کرنا، اس لیے کہ سارے اچھے کام دائیں ہاتھ سے کیے جاتے ہیں، سیدھے ہاتھ سے کیے جاتے ہیں، اور یہ استنجا کرنا اچھا کام نہیں کہلاتا ہے، اس لیے الٹے ہاتھ سے استنجا کرنا۔ نمبر 9 استنجے کے بعد مٹی یا صابن وغیرہ سے اچھی طرح ہاتھ دھو لینا۔ استنجے کے بعد مٹی یا صابن وغیرہ سے اچھی طرح ہاتھ دھو لینا۔ ٹھیک ہے، یہ 2 سنتیں آج۔ نمبر 8 بائیں ہاتھ سے استنجا کرنا، الٹے ہاتھ سے استنجا کرنا۔ نمبر 9 استنجا کرنے کے بعد صابن یا مٹی سے ہاتھ دھو لینا۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گئی ہمارے دعا سنت کا سبجیکٹ۔ پھر ہم لوگ چل رہے تھے اسلامی معلومات، سبق نمبر 4، اس کے 5 سوال ہو گئے، ایک آخری سوال باقی ہے سبق نمبر 4 کا۔ تو پہلا سوال، ہجری سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے شروع ہوا، مکہ مکرمہ سن 8 ہجری میں فتح ہوا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے مکان میں ہوئی۔ میل ہو تو رضی اللہ عنہ، فیمیل ہو لڑکی ہو تو رضی اللہ عنہا، اور بہت سارے صحابہ ہو، جمع ہو پلورل ہو تو رضی اللہ عنہم۔ خلفائے راشدین حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہم کو کہا جاتا ہے۔ پھر آخری سوال تھا کہ صحابہ کرام میں سب سے بڑا مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے۔ یہ اب آخری سوال سبق نمبر 4 کا کیا ہے؟ سب سے پہلے امیر المؤمنین کن کو کہا گیا؟ یہ رہا، سب سے پہلے امیر المؤمنین کن کو کہا گیا؟ تو جواب، سب سے پہلے امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہا گیا۔ تو پہلے سوال میں تھا سب سے بڑا مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق کا، دوسرا سوال امیر المؤمنین سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہا گیا۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا اسلامی معلومات۔ اس کے بعد اردو، یہاں ایک لائن ہوئی تھی، نمبر 3 پھڑک، پا اور ہا کو ملائیں گے تو پھڑک۔ پھر چھڑک، چاہا کا چھڑک، کاف ہا کا کھٹک، گاف ہا کا گھٹا، پا ہا کا پھٹا، پھر چاہا کا چھٹا۔ پھر دوسری لائن بڑھا، بڑا، پڑا، گڑھا، کھڑا، کاف ہا کا کھڑا، گھڑا، اور چھاچھ، چاہا کو چا کے ساتھ ہا ملائیں گے تو چھ بنے گا، چھاچھ، جھاڑ، بھاپ اور گھاس۔ بس یہ اردو کا سبجیکٹ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، آج کا سبق ہو گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔